اور اس دنیا سے پہلے بھی ایک دنیا تھی جناب والا. ہاں یہ دنیا بدلتے رہے یہاں تک پہنچ گئے. اب یہاں کے بعد یہ دنیا اور بدلنی ہے, ایک جناب والا ایک لباس اور بدلنا ہے, ایک زمان ایک جہاں اور دیکھنا ہے. اب بات مگر خوبی یہ رہی کہ جس دنیا میں بھی پہنچے پچھلی دنیا یاد نہیں آئی جی. ارے یہاں اگر مجھ سے تم سے کوئی کہہ دے کہ جاؤ پچھلی دنیا میں چلے جاؤ, ہم جائیں گے پچھلی دنیا میں نہیں جائیں گے, یہی دنیا اچھی ہے, غوث اعظم کی دنیا ہے. اور سے بولو یہاں میں غوث اعظم کا دامن پکڑ رکھا, ہم نے زمین پرواز کو یہاں دیکھا ہے, ہم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے قدم سے لپٹ کے یہاں دعائیں مانگی ہیں. یہ میرے مفتی اعظم کی قیادت والی دنیا ہے. یہ مفتی مولانا قاری عرفان رضا صاحب کی امامت, یہاں ان کی امامت میں ہم ہمارے پڑھتے ہیں. محمد عمران حنفی سے ملاقات ہے. بھائی یہ دنیا بہت پیاری دنیا ہے, ہم اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اب اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں نہیں جا سکتے. ماں کے پیٹ والی دنیا سے کہا جائے کہ ذرا پیچھے والی دنیا میں چلے جاؤ, کا نہیں جائیں گے. یہی ماں کی پیٹ والی دنیا بہت اچھی ہے. دیکھو کیسی جنم ملتی ہے جناب والا, کیسا مزہ آتا ہے اس چھوٹی سی دنیا کے اندر. اب ذات محترم پچھلی دنیا میں جانے کو تیار نہیں. یہاں سے میں نے کہا پچھلی دنیا میں چلے جاؤ, نہیں جا سکتے. ایسے ہی یہاں کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے, اس کا نام ہے قبر کی دنیا. بے شک بے شک. توجہ ہے. اب اس قبر کی دنیا میں آدمی کو جناب والا جس آدمی نے اچھے عمل کیے ہوں, دنیا کے پردے پہ اچھے عمل کیے ہوں, دنیا میں ایمان اچھا رکھا ہو, عمل صالح کیے ہوں, عقیدہ اچھا رکھا ہو. اب جناب والا اسے جب قبر کے اندر کیا ملا, اسے قبر کے اندر نبی کا دیدار ملا. زور سے بولو, زور سے. اور وہ چلتے رہ گئے, ساری زندگی وہ چلتے رہ گئے. حضور کا دیدار کر لیں, حضور کا دیدار کر لیں, حضور کا دیدار کر لیں, وضو کر کے سوتے رہے. حضور کا دیدار کر لیں, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا, مگر ایک دن بھی ایسا سورج نہیں نکلا, کچھ نصیبی کا سورج نہیں نکلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جاتا. آمنہ کے لال کے چہرے کی بھی حالت سجدہ ہو جاتی. مگر یہ قبر کی منزل کیا مل گئی کہ آسانی سے حضور کا دیدار نہیں ہو گیا. اور اگر کوئی پوچھے کہ جاؤ بھٹیا والی زندگی میں چلے جاؤ, تجاری والی زندگی میں چلے جاؤ, عرفان صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والی زندگی میں چلے جاؤ, چلے جاؤ اسی دنیا میں جسے تم بھارت کہتے تھے, اور اس دنیا میں چلے جاؤ جہاں پر رہتے تھے, تو وہ کہے گا جسے نبی کا دیدار ہو چکا ہو کہ ارے کیسی باتیں کرتے ہو, وہ دنیا نہیں چاہیے, ہمیں یہ دنیا چاہیے جہاں آمنہ کے لال کا دیدار ہوتا ہے, مصطفیٰ کے نظارے ہوتے ہیں, جہاں صبح و شام عیدوں کے نظر ہوتے ہیں, جہاں صبح و شام عیدیں ہوتی ہے. ہمیں یہ دنیا اچھی لگتی ہے, تو قبر والا اس دنیا میں آنے کو تیار نہیں ہے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مجلس ارسال سبار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسا کہانی اوندھے کرے ہو, توجہ ہے. جی جی جس نے نیچر کے خلاف کام کیے, جس نے فطرت کے خلاف کام کیے, جس نے اوندھے کام کیے, ہر وقت سورمائی میں گھیرتا رہ گیا. سانپ لگے, بچھو لگے, ڈنک لگے, اور جناب والا آگ لگی. جب اس کے بستر میں آگ لگی اور جب چاروں طرف سے لپٹیں لگی, اس سے کہا جا گا پچھلی دنیا میں, بولے ابھی بھیج دو. اور جا کے دو چار ایپ کروں, کیا اب نہیں کروں گا, اب میں نے دیکھ لیا. توجہ ہے توجہ. ارے قبر کی دنیا بھی ان لوگوں کے لیے مبارک ہے جن کے گھروں میں مصطفیٰ کی محبت کا پتا ہے. وہاں بھی کے لیے عزت کا نشان ہے. آقا نے فرمایا دو پہلو ہیں قبر کے, میرے حضور فرماتے ہیں دو پہلو ہیں قبر کے. یہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ, یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, اور یہی قبر حفرۃ من حفر النار, اور یہی قبر جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے. بے شک بے شک, صحیح کرو, حق ہے. گڑھا ہے ظالموں کے لیے اور کیاری ہے غلاموں کے لیے. ہائے ہائے. کے لیے, سرکشوں کے لیے یہ جہنم کا گڑھا ہے, اور یہ نبی کے وفاداروں کے لیے جنت کی کیاری ہے. بے شک بے شک.
اگر کہو تو مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، ہو سکتا ہے تم بات غور سے سنو اور مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں اپنی اس بات کو ایک دلیل سے ثابت کر گیا۔ بتاؤ اگر تم زور سے سبحان اللہ بولو تو میں آگے کی بات کرتا ہوں۔ بتاؤ کر لیا پوری دنیا میں، جو پانی میں گر گیا پانی اس کی خبر بن گئی، جو شیر کے پیٹ میں پہنچ گیا شیر کا پیٹ ہی اس کی خبر بن گیا۔ بہرحال ایک دن ایسا آئے گا اللہ فرمائے گا او فرشتے آ جائے ادھر کو سور پھونکتے، توجہ ہے سور پھونک دیا گیا۔ جب جناب کون سا سور پھونکا گیا؟ وہ سور پھونکا گیا، پہلا والا سور پھونکا گیا۔ زمین ختم، زمان ختم، مکین ختم، مکان ختم، جہان ختم، نظام ختم، سارا کا سارا معاملہ ختم، قیامت آ گئی۔ جب قیامت آ گئی تو میرے اللہ نے ایک دوسرا سور پھونکنے کا آرڈر فرمایا، ایک دوسرا سور پھونکا گیا۔ تو جناب والا جو جہاں تھا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جو جناب والا جیسے شیر نکل گیا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، جو پانی کھا گیا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، جو جناب والا قبر میں تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، جو قبر کا اور ایک قبر میں 70 چلے گئے تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ جناب والا سارے کے سارے کھڑے، حاجی جی بھی کھڑے، کلوا بھی کھڑا، نبوا بھی کھڑا، بدوا بھی کھڑا، جب میراجی شہراتی سب کھڑے، نوٹس مارتا صاحب بھی کھڑے، مہر بانٹنے والے بھی کھڑے، غریب کی لاشوں کو بنانے والے بھی کھڑے، اور جناب والا وہ سارے کے سارے کھڑے، وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کھڑا، جناب والا وہ پورے محلے محلے جا جا کے غریبوں کی مفلسوں کی مفلسی پہ رونے والا بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب رات محترم سب کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ایسے عالم میں حضرات محترم اللہ کا جلال جوش میں آ گیا، زمین تانے کی ہے، سورج سمجھنے کے فاصلے پر ہے۔ حضرات محترم اللہ کا جلال جوش میں یہ دنیا الگ ہے وہ دنیا الگ تھی، یہ دنیا الگ ہے وہ دنیا الگ تھی۔ جناب والا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، آج اللہ کا جلال جوش میں آج حساب ہوگا، تم نے کیا 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 تھا۔ آج تمہارے منہوں پہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تمہارے منہوں پہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اور سیل لگا دی جائے گی تمہاری زبانوں پہ، اب تمہارے کچھ بول نہ سکے گی، پاؤں بتائے گا کیا کر رہے تھے، ہاتھ بتائے گا کیا کر رہے تھے، زبان بتائے گا، آنکھ بتائے گی کیا کر رہے تھے، کان بتائے گی کیا کر رہے تھے، اور ہوا تمہارے خلاف ہے۔ اللہ کا جلال جوش میں ہے۔ قلیل کھڑے، آخرین کھڑے، نبی سے پہلے والے بھی کھڑے، نبی کے بعد والے بھی کھڑے، حضرات قیامت تک جتنے لوگ آئے تھے سب کھڑے ہیں، اور یہودی بھی کھڑے، عیسائی بھی کھڑے، وہابی بھی کھڑے، دیوبندی بھی کھڑے، شیعہ بھی کھڑے، نبی کے غلام بھی کھڑے، غدار بھی کھڑے، غدار بھی کھڑے۔ کچھ لوگ پسینے کی نتیجہ رہ گئی، کسی کا پسینہ پاؤں تک ہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہے، کسی کا پسینہ رانوں تک ہے، کسی کا پسینہ پیٹ تک ہے، کسی کا پسینہ گلے تک ہے، ڈوبے پڑے پسینوں میں، جن کے جیسے عمل تھے اسی حساب سے وہ ڈوبے پڑے۔ ان لوگوں کو بھی یاد کیا کرو، کبھی توبہ کرو کہ تمہاری آخری منزل کہاں ہے۔ تم سمجھ گئے ختم ہو گئے، نو 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 نو، ختم نہیں ہوئے، اور چلنے والا اصل مورچہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر کسی کا کھا کے گئے ہو تو آج تمہیں دینا پڑے گا، اور ایسا بھیانک انداز میں دو گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں، ذرا ایمان سادہ کرو، ایک حدیث یاد آتی ہے، تم ذرا دور سے سبحان اللہ کرو تو میں وہ حدیث سنا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن مصطفیٰ اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، اپنے غلاموں میں جلوہ کرتے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے پاک پھول برسا رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے حضور کی زبان میں کھلتی تھی، پھول برستے تھے، ایسے پھول برستے تھے، ایسے پھول برستے تھے کیا والوں، میرے اعلیٰ حضرت نے تو بلبل کو ہی چیلنج کر ڈالا، بلبل کو چیلنج کر ڈالا، اور یوں کہتے ہیں بریلی والے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، اور یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ارے او بلبل، تو گلشن میں جوان میں گلاب دیکھتی ہے، اور یہاں دیکھ ایک گلاب میں سارا گلشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی زبان ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟
لب پھول دہن پھول دہن پھول دہن پھول. ارے سنو شیر سنو اور شیروں کو سننے والوں ذرا شیروں کو سنو ایمان تازہ کرو. ایسا پھول ہے ایسا چمن ہے لب پھول دہن پھول زبن زبن پھول بدن پھول اور سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. اور اللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ اللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہو گلی جس میں زہرا ہو گلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہو گلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرت محترم جب فرماتے بریلی والے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں نبی کی زبان کھلی پھول ہے. ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس او میرے غلام جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ تمہارا بھی یہی جواب ہے میرا بھی یہی جواب ہے. غریب اسے کہتے ہیں جس پر روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. جس پر روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ارے وہ کون ہوتا؟ یہی جواب صحابی نے دے دیا کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ المفلس فینا من لیس لہ دینار ولا درہم. آقا ایک کہاں جا لیا نکال لیں گی مسکرا دیا آ جائیے. غریب وہ ہے جس کا روپیہ پیسہ بہت شارٹ میں سناؤں لمبی ہو جائے گی بات. تو میرے آقا نے فرمایا نہ غریب وہ نہیں ہے جس کا روپیہ پیسہ نہ ہو. تو پھر کون ہے غریب؟ اب سرکار کی طرف دیکھو آقا کی طرف دیکھو. آقا فرماتے ہیں المفلسو غریب آدمی وہ ہے من یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ. غریب آدمی وہ ہے جو کل میدان محشر میں نماز لے کے آئے گا روزہ لے کے آئے گا حج لے کے آئے گا زکات لے کے آئے گا نیکیوں کا ذخیرہ لے کے آئے گا خوب نیکیاں لے کے آئے گا. اور جب وہ جنت کو جانے کی تیاری کرتا ہوگا تبھی ایک آدمی آئے گا آ کے کہے گا مولا یہ جو کھڑا ہے یہ جو جنت کو جانے کی تیاری کر رہا ہے اس نے مجھے قد ضربہ تھا اس نے مجھے ایک مارا تھا اس نے مجھے مارا تھا. میرے رب نے فرمایا جب اس نے تجھے مارا تھا تو تم نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مولا میں نے تو صبر کر لیا تھا بڑا کمزور تھا میں جانتا تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پروردگار ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پالنہار ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا تو ہوتا ہے اس کا. حضرت محترم اللہ کا جلال جوش میں آ گیا. ارشاد فرمایا ترازو انصاف لگا دی جائے ترازو انصاف لگا دی گئی. حضرت محترم اب اس کی پٹائی ایک پلے میں رکھی گئی اور دوسرے پلے میں نمازیں رکھ لی گئی. تو جتنی نمازیں پٹائی کے برابر ہو گئی مجھے چاہوں گا جتنی نمازیں پٹائی کے برابر ہو گئی وہ نمازیں اسے دے دی گئی جس کو پیٹا گیا تھا. مگر بات یہاں ختم نہیں ہو گئی. 1 منٹ کے اندر بتاؤں ایک آدمی آیا آگے کہتا اس نے میری چغلی کی تھی تو مولا فرماتا ہے تو نے کیا کیا تھا اسے بھی ایسے ہی زکاتیں دے دی گئی نمازیں دے دی. ایک آدمی اور آیا آ کے بولا قد قذف ھذا اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا میرے رب نے پھر نیکیاں دی تھی. حضرات ایک آدمی اور آیا اس نے میرا گریبان پکڑا تھا میرا کلیجہ کاٹا تھا کوئی آدمی مہر کاٹی تھی کوئی کہتا میرا حق مارا تھا کوئی کہتا تھا مجھے ستایا تھا حضرات کوئی کہتا چغل خوری کی تھی اس نے. آج چغل خوریوں کا بازار تو اتنا گرم ہے. یہ کہانا ہی نہیں ہے مولانا. چغلی 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 مسجد سے نکلتے چغلی قبرستانوں میں چغلی میدانوں میں چغلی دکانوں میں چغلی گھروں میں عورتیں کر رہی ہیں چغلی.
ان بہنیوں نے بھی جان کھا لیا، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی. جناب جب جانی ہے تو وہاں بھی چغلیاں ہو رہی ہیں. ایسے تھوڑی منع ہوگا، تو بات ہوگی. لے دنیا تڑپ رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے مارا کیسے. اس کا دماغ بہت دور تک کام کر رہا ہے. چغل خور ہے نا، چغلی چغلیوں کا بازار لگانے والے کہاں سے لاؤ گے نیکیوں کا نتیجہ؟ کہاں سے لاؤ گے حسنات کا انبار دینے کے لیے ہے؟ نماز دے دیے، روزے دے دیے، حج کو سوچ میں آؤ. نماز دے دیے، روزے دے دیے، حج دے دیے، زکات دے دیے، سب کچھ دے دیے. اب یہ ہو گیا نیوٹن، یہ ہو گیا خالی. اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تو اب یہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا. تو پھر بھی ایک آدمی اور آیا، آگے بولا مولا اس نے مجھے بھی مارا تھا. اللہ نے فرمایا نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، نمازیں بھی ختم ہو گئی، روزے بھی ختم ہو گئے، زکاتیں بھی ختم ہو گئی. اب کیسے تو کیا کرے گا؟ تو کہتا اللہ کوئی بات نہیں، اس کی نمازیں ختم ہو گئی، ہو جانے دے. اے اللہ تو ایسا کر دے کہ جتنا اس نے مجھے مارا تھا میری پٹائی کے برابر میری برائیاں اس پہ ڈال دے، میرے گناہ اس پہ ڈال دے. اللہ اللہ، میرے گناہ اس پہ. اب اس کے گناہوں کو جناب والا اس پہ ڈال دیا گیا. ایک ہو رہا ہے اس کے گناہ اڑا دیا، ایک ہو رہا ہے اس کے گناہ اڑا دیا، ایک ہو رہا ہے اس کے گناہ اڑا دیا گیا. اب میرے نبی فرماتے ہیں جب گیا تھا نیکیوں کا ذخیرہ لے کے، حسنات کا انبار لے کے، اور پھنس گیا برائیوں کے دلدل میں، آقا فرماتے ثم طرح فی النار، پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں لے جاؤ اسے اور اونچے ہوئے جہنم میں گرا دو اسے. آقا فرماتے غریب وہ نہیں جس کے روپیہ پیسہ نہ ہو، غریب یہ ہے جو گیا تھا جنت کے کام کر کے اور ڈالا گیا جہنم میں. اللہ کے محترم یہ دنیا بڑی دلچسپ دنیا ہے، جس دنیا میں آپ سب کے سب کھڑے ہیں، لو لگی ہے، اللہ کا جلال جوش میں ہے. آج حساب کا دن ہے، خدا کے قسم حساب شروع نہیں ہو رہا ہے، حساب شروع نہیں ہو رہا ہے. اس حساب کا دروازہ کھولے گا کون؟ اس کا دروازہ کھولے گا کون؟ چابی ہے کدھر؟ اللہ کو آج منائے گا کون؟ اللہ کے جلال کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ دیوبندی آج نہیں مانے گا، کل مانے گا. وہابی آج نہیں مانے گا، کل نہیں مانے گا. اولین آخرین ساری کی ساری دنیا دیکھتی ہے جائے گی کہ آج اللہ کے جلال کو اگر کوئی ٹھنڈا کر سکے گا تو محمد رسول اللہ کا ٹھنڈا کر سکے گا. اگر راج کوئی اس حساب کتاب کے دل کی چابی کی کنجی بن جائے گا تو محمد رسول اللہ کا سجدہ بن جائے گا. یہ محمد رسول اللہ اور دنیا چاہیے آج بھی بھاری ہے میرا نبی، کل بھی بھاری ہے نبی. خدا کا سراج نہیں مانو گے، کل مانو گے، پوری دنیا چلے گی آدم کی طرف. آدم بچا لو. آدم کہے گا نا آج نہیں کام نہیں کر سکتا. نوح کے پاس آئے، شیش کے پاس آئے، ابراہیم خلیل کے پاس آئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت حضور سیدنا امام احمد رضا حاضر بریلوی فرماتے ہیں خلیل و نجی صفی و مسیح، خلیل و نجی صفی و مسیح، سبھی سے کہیں نہ بنی اور یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تو بات نہیں ہے. حضرات عیسیٰ کے پاس آئے، عیسیٰ سے بولے آقا بچا دو. آقا اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، زندہ اٹھا لیا آپ کو چوتھے آسمان پہ، آج آپ بچا لو. عیسیٰ بولے نہ آج یہ کام میں نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا ہے. سنو ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں، اگر آج کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ آمینہ کا لال کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ کر سکتا ہے. چلے جاؤ سارے کے سارے دربار میں پہنچ گئے آمینہ کے لال میں، مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں. جیسے ہی نبی پاک کی عظمت کا تذکرہ ہوا، دیکھا تم نے ایک نہیں کہی گئی بات جناب والا جو اس میں آئی تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کے دربار میں ہے جو رو پڑا نبی اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ آنسو اگر کسی نے بہائے ہیں تو محمد رسول اللہ نے بہائے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اور بھی اثر ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ایسا 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 ایسا
ابراہیم نبی ہے کہ کاٹا تمہیں لگتا ہے ذات محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے تکلیف تمہیں ہوتی ہے احساس تمہیں ہوتا ہے تمہاری تکلیف اٹھتا وہ ہے آنکھوں میں آنسو ہے آنکھوں میں آنسو ہے مصطفیٰ جان رحمت آج میں اسی کام کے لیے ہوں آج میں اسی کام کے لیے ہوں فوراً سر چلے جاتا ہے آمنہ کا لال چھٹتا ہے اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے ندا آتی ہے ان فورا سے یا محمد محمد آج سر بچے سے اٹھا لو اس وقت شفا ملک سما ایک احمد معاشرہ ہو آپ کی بات سنی جائے گی آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی جب جنانے والا خدا کے حسن دروازہ کھلتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھلا حساب کتاب شروع ہوا شفاعت کا دروازہ کھول دیا گیا شفاعت کا تاج آج کے سر ہے لال کے سر ہے تم ایک دنیا کی بات کرتے ہو جس دنیا میں ٹھگیاں ہے جس دنیا میں مراد آباد ہے جس دنیا کے اندر بریلی ہے رامپور ہے تم اس دنیا کی بات کرتے ہو ختم ہو گیا لوگوں دنیا بہت ہے ابھی اس دنیا میں ہے کل اس دنیا میں تھے اور کل کو اس دنیا میں جائیں گے پھر وہاں سے اس دنیا میں جائیں گے وہ دنیا بڑی ڈینجر دنیا ہوگی وہاں ماں بیٹے کی نہ ہوگی یہاں وہی پھر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ حسرۃ الحسن یہ دنیا بڑی عجیب ہوگی بہرحال ہر چیز کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور ہر چیز کا حساب کتاب ہونے کے بعد جنتوں کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جب ایک میڈھا لایا جائے گا اور اس میڈھے کو سب کے سامنے کر کے اس میڈھے کو کہہ دیا جائے گا ذبح کر دو اس میڈھے کو اور جناب میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ دیکھو آج موت کو میڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا گیا ہے آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی یہاں اینڈ ہو گیا ہے آخری منزل آ گئی ہے دنیا بدلتے بدلتے اپنی منزل میں پہنچ گئے ہیں جہنمی جہنم میں پہنچ گئے ہیں وہ لاسٹ منزل ہے جنتی جنت میں پہنچ گئے ہیں یہ لاسٹ منزل ہے شفٹنگ کا دروازہ بند کر دیا گیا موت کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور حضرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور جنت کے آپشن چلیے جاتے ہیں اور کہنا چاہتا ہوں موت خاتمے کا نام نہیں موت مسئولے کا نام نہیں بلکہ موت دنیا بدل جانے کا نام ہے اس لیے اور لوگوں دنیا میں جانا ہے اور اس دنیا کے پھل اگر کھانے ہیں تو اس دنیا میں تمہیں اس دنیا کی تیاری کرنا ہوگی اس دنیا میں تیاری کرو تیاری کرو موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے تیاری کرو حضرات تم نے اگر تیاری اچھی کر لی تو انشاءاللہ نتائج اچھے نکلیں گے رزلٹ اچھا آئے گا آؤٹ کم آئے گا موت کا فرشتہ ہر حال میں پہنچے گا میں نے پوری تقریر جناب والا تبدیلی عالم پہ کر دی ہے بہت عمدہ بس صبح کو فاتحہ بھی میں پڑھنی ہے ٹائم بھی ہوا ہے موت کا فرشتہ ہر حال میں پہنچے گا اس لیے اپنی تیاری رکھو موت کا فرشتہ آج تک کسی سے ڈرا نہیں نہ کسی سے ہچکا نہ کسی کے سامنے سرنڈر کیا یہ جھکا نہ زمیندار سے ڈرا نہ ٹھیکیدار سے ڈرا نہ جناب نمبردار سے ڈرا نہ نمبردار سے ڈرا نہ کرسیدار سے ڈرا نہ جناب نہ چودھری صاحب سے ڈرا نہ سورما صاحب سے ڈرا نہ نوٹیس مارنا سے ڈرا کسی سے ڈرا ہی نہیں ہے نہ کہیں جھسکا ہے نہ کہیں سرنڈر ہوا ہے اگر ڈھگیا والوں وہابیوں کو سنا سکو تو ایک جملہ بولتا ہوں دنیا میں پہلی اور آخری بار پہلی کسی کا انتظار کیا ہے تو آمنہ کے لال کا انتظار کیا ہے محمد رسول اللہ کا پہلی اور آخری بار اور جب کہیں اگر کھڑا ہوا ہے انتظار میں
فرشتے کی ہمت نہیں ہے جو اندر چلا جائے. بے شک حق ہے حضرت. باہر دروازے پر تھوڑا اندر چلنا والا جانے کی ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے تو نہیں جانا اندر. میرا جبرائیل جائے گا، وہ بھی اکیلا نہیں جائے گا، بلکہ 70,000 ہائی رینک ادھیکاری فرشتوں کے ساتھ جائے گا. پہلے سلامی ہوگی واہ واہ واہ. اور دور سے دنیا کا سلطان ہے وہ، بادشاہ ہے وہ. ارے ہم نے بادشاہ بنا کے بھیجا، سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں سلطان. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہی ہے، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. بادشاہ بنا کے بھیجا پہلے سلطان، پہلے سلامی ہوگی ان کی. تو اندر باہر رہنا، تو پہلے سلامی ہوگی اور سلامی کے بعد جبرائیل اجازت لیں گے. اگر اجازت ملے تو اندر جانا، اجازت نہ ملے تو پلٹ کے آ جانا. یہ میرے محمد کا دربار ہے. بے شک بے شک. توجہ ہے تمہاری؟ بس یہی ایک دربار ہے ایسا. ایک دربار اور ہے، مگر وہاں ایسا نہیں ہوا کہ کھڑا رہنا پڑا. وہاں ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ ایسا دربار ہے. آ گئے موت کے فرشتے صاحب، آ گئے. آئے تو وہ بیٹھے تھے، تھوڑے جلال میں تھے. ہاں کہیے کیسے آنا ہوا؟ تھوڑا جلال میں تھے، مجھے کہیے کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بھی موت کا فرشتہ کہتا روح نکالنے آئے ہوں آپ کی. تو آ جاؤ، قریب آ جاؤ. آ گئے بالکل قریب. بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ. کیا نام تھا؟ ذرا جلال میں تھے. کہیں کیسے آنا ہوا؟ ہاں روح نکالنے آئے ہوں آپ کی. آئیے قریب آئیے. جب موت کا فرشتہ بالکل قریب ہو گیا تو حضرت موسیٰ کو غصہ دلال تو کھائی. تو حضرت موسیٰ نے ایسا تھپڑ مارا ان کے چہرے پر، نورانی چہرے پر. بخاری میں ہے، ایسا تھپڑ مارا جو بالکل قریب میں آ گیا، ایسا تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ نکال دی. آنکھ نکلی، انہوں نے نورانی ہاتھ پہ رکھی، نورانی آنکھ، اور سیدھے واپس. ان سے کچھ نہیں کہا، سیدھے واپس. ان سے اس لیے نہیں کہا کہ انہوں نے موسیٰ کو اپنی طرح نہیں سمجھا. اپنی طرح سمجھتے فوراً کہنے دے. بہت اچھا اشارہ ہے. کیا بات. تم میری نکال دے. نہیں کہا، سیدھا نکالا اور سیدھے رکھا اور سیدھے بارگاہ مولا میں اللہ کے حضور اللہ سے عرض کرتا ہے جا کے. موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت کہتے ہیں اللہ آج تو تیرے بندے نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تیری آنکھ کو میں صحیح کیے دیتا ہوں. اللہ نے بھی ایک لفظ نہیں فرمایا. اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ موسیٰ ہم نے بھیجا تھا، یہ نہیں دیکھا تم نے. توجہ ہے؟ جی. ارے یہاں تمہیں پردھان جی بھیج دیں کسی آدمی کو تمہارے پاس اور تم اسے لوٹا دو تو کیا کہیں گے پردھان جی؟ اس آدمی کو دیکھا، ہمیں نہ دیکھا چیئرمین صاحب کو. ارے اس کا آنا ہمارا آنا تھا، تم نے اس آدمی کو نہیں بھگایا، چیئرمین صاحب کو بھگا دیا، پردھان جی کو. اب تمہارا کام بڑھیا نہیں ہوگا. دھمکی دے دے گا. جی توجہ ہے. مگر یہ اللہ ہے، ایک لفظ نہیں. جی ایسی لاج رکھتا ہے نبیوں کی. اور اندازہ لگاؤ جب موسیٰ کی اتنی لاج رکھی تو ہمارے نبی کی کتنی رکھتا ہے. زور سے یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ کوئی مقام نہیں ہے کسی کا. اگر کوئی مقام نہیں ہوگا، ظالم مقام یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور جناب محمد برائے الہی، اور جناب الہی برائے محمد.
मोहम्मद। आँख सही कर दी, आँख सही करके मेरा अल्लाह फरमाता दोबारा जाओ, जब खत्म कर दे दोबारा जाओ। यार क्या करूं, बातों में बातें नहीं करनी। गया एक भी नहीं है, आके बैठे तो हैं मगर माशाअल्लाह नहीं जा, वाकई घटिया है। ये आप लोगों ने रूह फूंकी है, यहाँ आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है और हमारी उलमा की पूरी टीम माशाअल्लाह ये काम कर रही है, बड़ा बहुत खुलूस के साथ कर रही है। और वो मौलवी को तो बल्कि काम मस्जिदों का ही था सारा का सारा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, नबी ने जो शुरुआत करी तो मस्जिद से ही तो करी। मस्जिद से ही यतीमों की देखभाल, मस्जिद से ही गरीबों की देखभाल, मस्जिद से ही राज देखा तुमने। देखा, तुम तो बस ऐसे ही समझ लो। मस्जिदों से इमाम का काम था मोहल्ले में देखना कितने यतीम हैं, उनकी मदद कैसे होगी, मोहल्ले में देखना कितने गरीब हैं, कोई बगैर खाए सोया तो नहीं है, और मोहल्ले में देखना कि जनाब वाला कितनी मजलूम औरतें, कितनी बेवा औरतें, और जनाब वाला किसके साथ क्या नाइंसाफी, और जनाब वाला तो कितने गरीब हैं, उनकी जवान लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, मोहल्ले के अंदर कितने लड़के ऐसे हैं जो लड़के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं अपनी गरीबी की वजह से। तो एक फंड बनता, वो मस्जिद में रखा जाता, उस फंड से इन सबकी खिदमतें होती, हर मस्जिद में ऐसा होता और मस्जिद का निज़ाम होता। मैं समझता हूँ नेताजी भी यहीं आते, प्रधान जी भी यहीं आते, मगर प्रधान जी को अपनी चलाने कैसे मिलेगी, इसलिए वो इमाम को मानते ही ना। इमाम को सही करने को अगर बावर कर दिया किसी इमाम को तभी तो खत्म होगा। किधर है, क्या है बताओ, सिस्टम ही खत्म कर दिया। आज तो इस सिस्टम पे हमारे नबी का चुराया हुआ सिस्टम लोगों के पास जो कामयाब है, मिसाल के तौर पर देख लो, सिख बिरादरी है सारी की सारी गुरुद्वारे से चलती है। सही बात है हजरत, बिल्कुल सही बात, यही है, सारी की सारी गुरुद्वारे से चलती है। कहाँ से क्या होना गुरुद्वारा फैसला करेगा, बिल्कुल सही बात है। और तुम्हारा क्या होना वो कौन फैसला करेगा? नेताजी आ रहे हैं, वो फैसला करेंगे। चेहरे पर दाढ़ी है, नमस्ते करना फैसला। नेताजी आया, ये फैसला करेगा। अरे फैसला नेताजी नहीं करता, इमाम करता, समझो है। और नेताजी इमाम की हाँ हाँ करता, और ये पूछता मेरे लायक बताइए क्या करना, तो इमाम साहब कहते 10,000 रुपए फौरन मस्जिद के फंड में इकट्ठा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें समझ बात, मगर खुशी है इंशाअल्लाह ये शुरुआत हुई है तो इंशाअल्लाह वो भी होगी इंशाअल्लाह। ढाकिया का मुसलमान बहुत अच्छा है। मैंने एक मीटिंग में आया था, मैंने यहाँ देखा था, मुझे बुलाया था इन्होंने, मैं भी आया था मीटिंग में, तो मुझे अच्छा लगा। अल्लाह ताला फजल फरमाए, या तुम लोग अच्छे हो, करते रहना, किसी के चढ़ाए में मत आना और किसी की बातों में मत आना, और अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे और इन्हें सलामत रखे। बात खत्म करने जा रहा था, बात आ गई, अल्लाह फरमाता दोबारा चला जा, दोबारा चला जा। तो मौत का फरिश्ता करता है, अल्लाह ऐसे ही चला जाऊं जैसे गया था, तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे मत जाना जैसे गया था, जलाली है। आखिर कैसे जाऊं? ऐसे जा कि जब मेरा बंदा तुझसे पूछे क्यों आया है तो ये मत कहना रूह निकालने आया हूँ, बल्कि ये कहना कि अल्लाह का सलाम लेके आया हूँ। जब तू मेरा सलाम पेश करेगा तो मेरे बंदे का जलाल दूर हो जाएगा, और जब मेरा बंदा जलाल रुखसत हो जाएगा तो फिर मेरा बंदा पूछेगा कि कैसे आए हो, तो फिर कहना अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह का एक मैसेज लेके आया हूँ। वो भाई कहेगा अल्लाह का पैगाम क्या है, तो फिर मेरा ये पैगाम सुनाना मेरे बंदे को। क्या, कौन सा? ये उल्ले मूसा मेरे मूसा से कह देना कि वो किसी बैल की खाल पे हाथ रख दे, जितने बाल उसके हाथों में आ जाएंगे, हर बाल के बदले 1 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी, हर बाल के बदले 1 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। फिर मेरा बंदा पूछेगा कि जब वो उम्र भी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर कहना फिर मैं अल्लाह के हुक्म से आऊंगा और आपको लेके चलूंगा। तो जब आने वाला आए वो हज़रत मलकुल मौत
होता है। हजरत मूसा बोले कैसे आए हो, कैसे आए हो? तो मूसा बोले कैसे आए हो, जलाल में से बोले कैसे आए हो, बोले हुजूर अल्लाह का सलाम लेके आए हूँ। मुस्कुरा दिए और जलाल खत्म हो गया। फिर बोले फिर अब बताओ क्या बात है? कहने लगे कि अल्लाह फरमाता है कि बैल की खाल पे हाथ रख दीजिए, जितने बाल आपके हाथ में आ जाएंगे हर बाल के बदले 1 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हजरत मूसा बोले फिर क्या होगा जब वो भी खत्म हो जाएगी? तो फिर बोले फिर मैं आऊँगा अल्लाह के हुक्म से और आपको लेके चलूँगा। तो फिर बोले हजरत मूसा बोले फिर आओगे, आज आए हुए हो, ऐसा करो आज ही ले चलो। फिर आए हो, आओगे, आज आए हुए हो, ऐसा करो आज ही ले चलो। फिर हजरत मूसा की रूह कब्ज की गई। मगर यहाँ दरवाजे के बाहर खड़ा है। इजाजत मिलेगी तो जाएंगे, बेशक बेशक इजाजत नहीं मिलेगी तो पलट जाएंगे। अल्लाह ये है शान सुभान अल्लाह। ये लंबी हो जाएगी बात, आगे बढ़ूं और बात खत्म करो। कहना ये चाह रहे हूँ मैं तुमसे, मौत का फरिश्ता हर हाल में आना है। जैसे ही बंधी हुई उम्र खत्म, मौत का फरिश्ता आएगा, उस दुनिया में जाने की तैयारी है, तैयारी करते रहो, अच्छे अमल करो, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करोगे नतीजे अच्छे होंगे। अच्छे अमल नहीं करोगे कुछ भी जनाने वाला नतीजा अच्छा नहीं होगा। दुनिया चंद रोज की है, प्रधान चले गए, जनाब वाला प्रधान चले गए, नेता चले गए, सिकंदर चला गया, सारा चला गया, हिटलर चला गया, सब चले गए। बड़े बड़े नोटिस मार कब्रस्तानों में जाके देख लो, बहुत अच्छे अच्छों के निशान तक न रहे और कब्रों के निशान मिट गए। इसलिए जनाब वाला हमें भी जाना है। रोजाना कोई न कोई कंधों में जा रहा है, कंधों पे, और ये पैगाम देते हुए जा रहा, जैसे हम जा रहे हैं एक दिन तुम्हें भी वैसे ही आना है। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं, 5 फिरते 4 उठाने वाले और एक कंधों में 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, 4 फिरते हैं। यानी 5 गए थे और 4 वापस आ गए, एक कहाँ रह गया? तो फरमाते हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इसलिए याद रखो लोगों, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, वो ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मरना तो इस हाल में कि तुम्हारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, वही गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अदलसों का मुखाब की पोशाक पे नाना न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरों आग में है कोई दम का चेचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। पूरी तकरीर में कहेंगे सब लिसानी माफ कर दिया तो पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हस्ती का नाम नहीं है लगे वालों, उमर फारूक आजम आला हजरत फरमाते वो उमर जिसके आदब शदा सदर। हाय हाय शेर सुनने वाले किधर चले हाय गए? हाय अता हो वाह, ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बताओ, पढ़ने की कुछ खता हो। हाँ, वो उमर सुभान सुभान अल्लाह, वो देखा, वो उमर जिसके आदाब पे सहता सुभान अल्लाह। आला हज़रत का शेर है, कोई मामूली शेर है। जी जी वो उमर तुम देख रहे हो बेजानों को भी जनाने वाले कैसे जोश आ रहे हैं। वो उमर जिसके आदाब पे सहता सकल, वो उमर जिसके आदाब पे सहता सकल, उस खुदा दोस्त हज़रत से लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान नाम वालों दुनिया का पहला इंसान है। तवज्जो चाहूंगा, ये दुनिया का पहला इंसान है जब कलमा पढ़ता है तो फरिश्तों ने भी नबी को मुबारकबाद दी। हाय हाय सुभान अल्लाह। इससे पहले किसी फरिश्ते ने
نہیں دی، مولا علی نے کلمہ پڑھا مگر نبی کو وہ فرشتوں نے مبارکباد نہیں دی. یہ پہلا مسلمان ہے عمر. واہ واہ واہ، زور سے سبحان اللہ. جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے فرشتوں کی جماعتیں آتی تھی، ٹیم آتے تھے اور ٹیم میں آ کے مصطفیٰ سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ عمر کا مسلمان ہونا مبارک ہو. سبحان اللہ. ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہو گیا عمر. آج بھی یہود اور عیسائیوں سے کلیجے پھرتے ہوتے ہیں عمر. بے شک بے شک، حق ہے حضرت. دنیا کے دو سپر پاوروں کو جھٹکا دیا تھا میرے عمر نے، اور دونوں جگہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا. ہاں ہاں ہاں، توجہ نہ ہو، 1 منٹ اور حضرت عمر کی یاد ہے بتاؤ حضرت. اور دوسرے کہہ دو سبحان اللہ. توجہ. اور تم نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، سب سے بڑا بادشاہ سکندر. 18,000 مربع میل زمین کو فتح کیا تھا اس نے زندگی میں. 18,000 اسکوائر میل زمین کو فتح کیا تھا سکندر نے. مگر حضرت عمر نے 22,000 اسکوائر میل زمین کو فتح کیا. سبحان اللہ. سکندر کے بننے کے بعد اس کی 18,000 زمین سمٹ گئی. سیدنا عمر فاروق ہے. سکندر مر گیا، 18,000 مربع میل سکڑ گئی، سمٹ گئی. اور حضرت عمر کے وصال کے بعد 22,000 کی جگہ 25,000 ہو گئی. اور ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرا. زور سے کہو سبحان اللہ. تو یہ عمر ہے، یہی عمر. فاروق اعظم ایک دن جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، مصطفیٰ جان رحمت سے آدمیوں کے بیچ میں. مصطفیٰ جان رحمت کو یوں کہو جیسے چاند ہے، حالے کے بیچ میں جیسے چاند ہے. صحابیوں نے حالہ بنا رکھا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے اس حال اس صحابیوں کے ضرورت میں حضرت عمر کو آواز دی اور حضرت عمر سے ارشاد فرمایا عمر ماں بک یا عمر، اے عمر تمہارا اس دن کیا ہوگا؟ اے عمر تمہارا، سننے کی بات ہے، اے عمر ماں بک یا عمر، او عمر اس دن تمہارا کیا ہوگا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے دن؟ تو مصطفیٰ جان نے فرمایا اذا اتی ملکان ازرقان اسودا، اے عمر اس دن تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ جیسا خیر دے. سن رہے ہو؟ عمر اس دن تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور وہ کالے ہوں گے، نیلی پیلی آنکھوں والے ہوں گے، لمبے دانتوں والے ہوں گے، زمین کو چیر کے آئیں گے، لمبے لمبے بال ہوں گے، ان کے ڈراؤنی شکلیں ہوں گی. عمر اس دن تمہارا کیا ہوگا جب وہ 2 فرشتے آئیں گے قبر میں اور آ کے تم سے اٹھا کر سوال کریں گے تو اس دن تم پہ کیا بیتے گی؟ تم کیا کرو گے؟ یہ قبر کی منزل ہے. جیسے تم قبر میں گئے تو ان سے سامنا ہوتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں اور ایک ڈراؤنے ہوتے ہیں، لوگوں بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں، لمبے لمبے دانت ہیں ان کے، زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، راستے ہوئے آتے ہیں، نیلی پیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں. کیا جاؤ گے؟ بہت ڈرانا چلایا آج سب کو. ایک دوسرے کو برداشت نہ کر سکے ان فرشتوں کا، اس لیے ہوش کی پینی چاہیے لوگوں کو، کنٹرول میں رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو طاقتور ہو گئے، جو کرسی والے ہیں، جو مال والے ہیں، جو جنت چھان والے ہیں. ہوش میں رہنا چاہیے ان کو. غریبوں کو گربان پکڑنے والوں کو سوچنا ہوگا، ماؤں کے کلیجوں کو کاٹنے والوں کو سوچنا ہوگا، یتیموں کے حقوق کو پامال کرنے والوں کو سوچنا ہوگا، غریبوں اور مظلوموں کی لاشوں پہ بنگلے بنانے والے ظالم آوارہ بدماش مالداروں کو سوچنا ہوگا. ان صورت میں ان فرشتوں کا سامنا وہ کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے لوگوں اترانے اور اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ اترانے والوں کو پر انتباہ دیتا ہے. ابے اکڑنے والے اپنی حیثیت کو پہچان، تم پیدا کس چیز سے کیا؟ ہم نے ایک ناپاک چیز سے پیدا کیا ہے، اتنا ہی چاہتا ہے. ایک ناپاک چیز کھلائی ہے ماں کے پیٹ میں، پھر چاہتا ہے. ابے تجھے کوئی چاہنے کا کوئی حق نہیں تھا. ہر وقت تیری گردن نیچے کو جھکی رہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ تیری پیدائش میں ناپاک
بات ہے، بالکل حق ہے. اللہ نے بار بار فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا منی یمنا، بار بار ماں کے پیٹ میں خون کیا، پیدا ہوئے ناپاک چیز سے، اور یہاں اتراتے ہیں. ماں کے پیٹ میں خون پیتا تھا، ہے کیا ایسی پہچان، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا جس سے تجھے اپنی اوقات یاد آئے گی. یہ اوقات ہے تیری، بار بار اللہ فرماتا تیری اوقات یہ ہے. ابے تیری اوقات یہ ہے اور ماں کے پیٹ میں خون پیا ہے ایک پائپ کے دوارا. اللہ نے وہ پائپ جناب والا وہ پائپ کے ذریعے اللہ نے خون پلایا، ماں کے پیٹ میں خون پلایا، گندا خون. بے شک بے شک. جو ہے جیسی دنیا میں آج پائپ کاٹ کے ڈاکٹر صاحب نے یہ خون سب نے کیا، مگر امام حسین نے نہیں کیا. سبحان اللہ. امام حسین نے نہیں کیا، امام حسن نے نہیں کیا، سیدہ زینب نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ فاطمہ کا پیٹ ہے. یہ سیدہ فاطمہ زہرا تیرم کا موقع اور سیدہ کا بھی بیان کر لو، روحوں کو تسلی دے لو. اللہ سیدہ کے وسیلے سے شمشاد صاحب کی کوشش کر دے. سیدہ طیبہ طاہرہ، میرے نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں فاطمہ ان فاطمہ اور آدمیہ، ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ فاطمہ انسانی دنیا کی حور ہے، ناپاکیوں سے دور ہے. بے شک بے شک. ناپاکیوں سے دنیا کی پہلی عورت ہے فاطمہ جو 30 دن کی لگاتار نماز پڑھ سکتی ہے. 30 دن کی لگاتار نماز پڑھتی ہے سیدہ، ایک اکیلی عورت، ورنہ کوئی عورت 30 دن کی لگاتار نماز نہیں پڑھ سکتی. اور ہماری ماں بہنیں تو 30 دن کا جتنے دن مل رہے ہیں اتنے دن بھی نہیں پڑھ رہے. صحیح بات. جب بھی میں نے پوچھا کیا ہو گیا تو وہی بہانہ للہ نے یوں کر دیا، للہ نے یوں کر دیا، للہ نے یوں کر دیا. للہ یاد ہے، اللہ بھولے بڑی. اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ اگر یاد ہو تو ہزار خاندان آباد ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو ایک للہ نہیں ہزاروں للے برباد ہیں، اور تیرے تو للے ہیں سیدہ زہرا کے لال ہیں. دور سے اور ایسے لال ہے، ایسا لال ہے امام حسن تو ایسا لال ہے کہ لالوں کی دنیا میں حسن جیسے لال کا جواب نہیں، اور حسین جیسے شہزادہ ہے کہ شہزادوں کی دنیا میں حسین کی مثال لا کے دکھا دیتا والا، حسین کی مثال نہیں لا کے دکھا سکتا زمانہ. ایسے لال ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کی گود میں، مگر نوابوں کا حال اپنی ماں اور بہنوں کو آواز لگانا چاہتا ہوں بہت ادب کے ساتھ، نہ کسی جذبات سے کھیلنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہوں. بات اتنی کہنا چاہتا ہوں تیرا اللہ ہے، فاطمہ کے لال ہے، اور لال ایسے ہے حسن کا جواب نہیں، حسین کی مثال نہیں، مگر اللہ کی قسم گود میں ایسے لال ہوتے ہوئے نوابوں کی یہ شان ہے کہ لمبی لمبی راتیں ختم ہوتی ہیں، فاطمہ کے بچے ختم نہیں ہوتے. ایک دن رو کے وہ ایسا ارکائی میں فاطمہ اپنے اللہ سے کہتی ہے مولا پیش ایک رات اتنی لمبی آ جاتی میری زندگی میں کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تمنا یہ ارمان جناب والا ایک لمبا سجدہ کرنا، ایک لمبا سجدہ کرنا، ایک لمبا سجدہ کرنا. جناب والا عثمان نے جب یہ تمنا کی توجہ چاہوں گا، کوئی بات نہیں، بیٹھے کرسی کو بھی فرسٹ آ گیا، بیٹھ جائیے. جب ایسے پیڑوں کے پھل ہوتے ہیں تو اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے تو تمنا کی تھی لمبا سجدہ کر لوں، اور پیڑے نے یعنی اس پیڑ کے پھل نے یعنی اس آسمان کے چاند نے یعنی اس سورج کی کرنوں نے یعنی اس
درخت کے پھل نے یوں کہو کہ اس سائے رحمت کے سائبان نے، اس سائبان کے سائے رحمت نے امام حسین نے کربلا میں خدا کی قسم اسی سیدہ کے نخل تمنا جانے جگر نے حسین نے کربلا میں ایسا لمبا سجدہ کر کے دکھایا، ایسا لمبا سجدہ کر کے دکھایا، اسی تیل کا پھل ہے، اسی کا اسی چاند کی چاندنی ہے، اسی پھول کی مہک ہے، اسی کی پھول کی خوشبو ہے، اسی سورج کی کرن ہے، امام حسین اسی کے نخل کربلا، اس نے کہا لمبا سجدہ کر لو، حسین نے اتنا لمبا سجدہ کیا، حسین نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کربلا کے میدان میں کہ کہنے والوں کو کہنا پڑ گیا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میدان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میدان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، یہ حسین کا سجدہ ہے۔ اللہ حسین کی محبت صلہ عطا کرے ہمیں اور تمہیں اور شمشاد صاحب کی اللہ مغفرت فرما لے حسین کے وسیلے سے، حسن مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ ماں ناپاکی سے دور ہے، پیٹ میں حسن ہے اور حسین ہے، اور جب ناپاکی آتی ہی نہیں تو حسن حسین کو غذا کیا دی گئی؟ جی سمجھ میں آئی؟ ہم نے بھی ماں کے پیٹ میں خون کیا، تم نے بھی کیا، مگر حسن حسین کی ماں تو ناپاکی سے دور ہے، تو پھر غذا کیا ملی؟ میں نے سب سے پوچھا، علماء سے پوچھا، فقہاء سے پوچھا، محدثین سے پوچھا، ائمہ سے پوچھا، مجتہدین سے پوچھا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، اسکیہ کچھ بولتے ہیں، اتقیہ کچھ بولتے ہیں، زہدہ کچھ بولتے ہیں، عبدہ کچھ بولتے ہیں، مگر جناب والا کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، مگر جب میں نے علم کے امام سے پوچھا، فضل کے امام سے پوچھا، علم کے بحر خاص سے پوچھا، جب میں نے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت حافظ شان وہابیت عالموں کے عالم فقیہوں کے فقیہ مدبروں کے مدبر کنز التقاقی امام المحققین سند المحققین امام الاعلیٰ عالم الاعلام عین العیان فرید الزمان فرید الزمان علامہ مفتی قاضی مفتی علامہ قاضی مفتی عالم الاعلام حبر تمتام بحر تمتام سیدنا امام الہمام سیدنا امام احمد رضا خان فاطمہ بریلوی اور جیسا سے بہت ساقی سے پوچھا گیا آقا جب ماں کے پیٹ میں تھا حسن اور حسین اور زینب تو ان کی غذا کیا تھی؟ ہم نے تو خون پیا، انہوں نے کیا کیا؟ کون سی غذا دی گئی؟ تو جناب والا بریلی والے نے جواب دیا، خدا کی قسم پیاس مٹ گئی اور طرف ہو گئی، خدا کی قسم نے جواب دیا، اس جواب میں تسلی دے دی اور اطمینان دے دیا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس آستانہ بریلی کو، امام احمد رضا فاضل بریلوی، اسی لیے وہ بلا وجہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ہر پوائنٹ پہ نظر ہے، ہر پہلو پہ نظر ہے، جدھر دیکھو ہر برانچ کا امام نظر آتا ہے، چھپن علموں میں 1200 کتابیں لکھ کے اتحاد رچ گیا بریلی کا احمد رضا، اسی لیے سیدھے چوڑے ہیں آپ والا، وی آر بریلوی، ناز ہے ہمیں کہ اللہ میں بھارت میں ہمیں بریلی والوں کا غلام بنا رہا ہے، خدا کی مخالفوں کو بھی کہنا پڑ گیا، امام احمد رضا کے مخالفوں کو بھی کہنا پڑ گیا، کہ مخالفوں کو بھی کہنا پڑ گیا کہ اگر اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو امام احمد رضا سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یہ مخالفوں کو بھی کہنا پڑ گیا، کسی نے کہا سب سے بڑا خلیفہ اور سب سے بڑا رقیب خدا کے قسم مشرف علی تھانوی جس کے کفر کا فتویٰ لگایا تو اسے کہنا پڑ گیا کہ ہم احمد رضا اگر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو فتویٰ انہیں کی طرف چلا جاتا، اس لیے کہ انہوں نے جو ہم پہ فتویٰ لگایا ہے اس میں رسول کا یہی تقاضا ہے۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے زمانے میں یہ لمبی لمبی ٹوپیاں لگا کے چلنے مولوی لوگ، کسی نے اتنی لمبی لگا لی، کسی نے اتنی لمبی لگا لی، اور جنتا سمجھے سب سے بڑا مولانا یہی ہے، سب سے بڑے مولانا یہی ہے، ہم تو جنتا کو پہچان ہی نہیں ہے، حافظہ کرا تو مفتی
ہاں اور مفتی صاحب ہیں تو مفتی. جی اب تو سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانک رہی ہے جنتا. مفتی صاحب بھی وہی ہیں اور حافظ جی جنہوں نے 2-4 پارے پڑھ لیے میرے لمبی ٹوپی لگا کے آ گئے. داڑھی بڑھیا ہے, جسم ذرا خوشحال ہے. مفتی صاحب اتنا عالم مگر خاکساری دیکھو. میرے اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں. اللہ اللہ آئے ہیں. آج تک میرے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تو ان کے علم کی باتیں سناؤں تو رات بیت جائے. بے شک بے شک. مگر خاکساری دیکھو, آج تک میرے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. بڑے بڑے علم اور فضل کے مرکزوں کو چیلنج کرنے والا امام احمد رضا کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ عالم ہے. حضرات محترم اتنا بڑا عالم, بہرحال اگر میں ان کی فقاہت اور ان کی جناب والا جلالت علمی اور ان کے تدبر فکری پر اگر میں بات کرتا رہوں تو خدا کی قسم رات ختم ہو جائے گی, مگر میرے امام احمد رضا کی عظمت کی کتاب ختم نہیں ہوگی. وہ داستان جناب والا چیپٹر بائی چیپٹر آگے بڑھتی ہی رہے گی, اس لیے کہ چیپٹر ان چیپٹر ہے میرے امام احمد رضا کی زندگی. خدا کی قسم بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا, جب میں نے پوچھا ان سے بریلی والوں سے, میں نے پوچھا ان سے, میری ہر تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. جی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں. بے شک بے شک. آنا ہی چاہیے, مگر مجھ سے ایک ظالم کہتا ہے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, تم سے کہو اللہ کی بات کرو تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو, تم رسول سے کہو رسول کے موضوع پہ بولو تو تم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو, تم جو بھی ٹاپک دیے جائے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو, جو بھی موضوع دیے جائے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو, جو بھی سبجیکٹ دیے جائے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. میں نے کہا کیوں نہیں آتی آپ کی سمجھ میں جناب؟ بولے آتی نہیں. میں نے کہا پڑھے لکھے ہو یا لکھے پڑھے ہو؟ بولے دونوں ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بولے ڈاکٹر ہوں, پریکٹس کرتا ہوں. یہ جو ڈاکٹر ماسٹر انجینئر وغیرہ وغیرہ طرح سے ہو گئے ہیں اور روشن خیال بننے کی کوشش کرتے ہیں, روشن خیال. جی جی اما اور بہما کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتے, روشن خیال. میں نے کہا ڈاکٹر ہو, پریکٹس کرتے ہو؟ بولے ہاں پریکٹس کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا بخار کی دوا بتاؤ. بولے پیراسیٹامول ہے. میں نے کہا اکیلا پیراسیٹامول ہے, کچھ اور بھی بولے اینٹی بایوٹک لگاتے ہیں. جی میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا انسولین کا میں, بولے دوائی ہے. میں نے کہا اکیلی, بولے نہیں ہے کہ اینٹی بایوٹک لگاتے ہیں. جی میں نے کہا پیٹ کے درد میں, بولے دوائی ہے. میں نے کہا اکیلی, بولے نہیں ایک اینٹی بایوٹک لگاتے ہیں. میں نے کہا زخم میں, بولے دوائی ہے. میں نے کہا اور اکیلی, بولے میں ایک اینٹی بایوٹک بھی لگاتے ہیں. میں نے کہا پاگل ہو گئے, ہر جگہ دوا کے ساتھ اینٹی بایوٹک اینٹی بایوٹک اینٹی بایوٹک. کیا ضرورت ہے ہر جگہ اینٹی بایوٹک کی؟ تو کہتے ہیں جب تک اینٹی بایوٹک نہیں لیں گے کیڑے نہیں مریں گے, کیڑے نہیں مریں گے تو دوا کام نہیں کرے گی. میں نے کہا آ گئے اصلیت پہ. آ گئے. جی بے شک. آ گئے وہاں جہاں مجھے لانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا بالکل جس طریقے سے آپ کو ہر دوا میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے, ایسے ہی ہمیں آج کے دور میں ہر سبجیکٹ میں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے. اینٹی بایوٹک نماز کی بات کریں گے تو ہم اینٹی بایوٹک کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ کیڑے مارو پہلے, روحانی بیماریوں کے کیڑے مارو, اور جب روحانی بیماریوں کے کیڑے مر جائیں گے نماز کام کرنے لگے گی, روزہ کام کرنے لگے گا, حج کام کرنے لگے گا, زکات کام کرنے لگے گی. آج کے دور میں جناب اس بدعقیدگی کے دور میں, اس الحاد کے دور میں, اس سلطنت کے دور میں میرے احمد رضا کا
کلام ایک اینٹی بائیوٹک کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے سبجیکٹ چاہے جو بھی ہو، چاہے موضوع جو بھی ہو، چاہے ٹاپک جو بھی ہو، ہم ایک اینٹی بائیوٹک لگا کر بیماری کے کیڑے نہیں مار لیتے ہیں، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ جب تک دوا مؤثر اور کارآمد ثابت نہیں ہوگی تب تک بیماری کے کیڑے نہ مر جائیں گے۔ میرا تصویر و تمثیل یہ اعلیٰ حضرت کا نام اور حامل میں ایک اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے، اس لیے میں سب سے کہوں گا کہ اے لوگوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام پہلو تو پہلو لیا کرو تاکہ سامنے والے کو لگے کہ پہلے کیڑے والے بات تو دوائی کام کر۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور توجہ ہے، بہت عمدہ حضرت، واہ 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 واہ، اعلیٰ حضرت سرکار سے عرض کرتا ہوں آقا ہائے ہائے، بات کیا ہے، انہوں نے کیا دیا ماں کے پیٹ میں؟ جی تو میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا سیدھا سادہ سمپل کسی ماشاء اللہ میں احسان ہے اپنے سے تلنا کیوں کر رہے ہو؟ تم کہاں وہ کہاں، ہاں ہاں، تم کہاں اور وہ کہاں؟ اپنے سے تلنا کیوں کر رہے ہو؟ تم کہاں وہ کہاں؟ میں نے کہا پھر بھی حضور کچھ تو بتا دیں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم یہ ہو اور وہ یہ ہیں۔ ہم نے کہا سرکار ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ان کی غذا بھی نور، واہ واہ واہ، اور ماں کے پیٹ پہ انہیں نور پلایا گیا، انہیں نور کھلایا گیا۔ یہ حسین ہے جسے نور کھلایا جاتا ہے، یہ حسن ہے جسے نور کھلایا جاتا ہے، یہ زینب کبریٰ ہے جسے جناب والا نور کی دلہ دی جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ گھرانہ ہے، اسی لیے تو کہا حسین پاک ہے، فاطمہ پاک ہے، حسین پاک ہے، حسن پاک ہے، نبی پاک ہے، علی پاک ہے، اسی لیے کہا گیا پنجتن پاک ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ یہ پانچوں بدن پاک، حضرات آگے بڑھتا ہوں، بات طویل ہوئی، میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ عمر اس دن کیا کرو گے جب لوگ فرشتے رہیں گے؟ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کرو گے؟ بہت ڈینجر ہے، بڑے ڈراؤنے ہیں، بڑے محیط ہیں، ڈراتے ہوئے آئیں گے، زمین پھاڑتے ہوئے آئیں گے، تو امت ان پہ کیسے بیتے گی؟ تو میری امت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا بتا دیں۔ ارے بیٹھو احمد بھائی، ماشاء اللہ، ہاں ہاں یہ بھی ضروری ہے۔ میلاد پڑھ کے دکھا، نبی کے جلوس میں شرکت کر کے دکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑھ کے دکھا، تبھی تو دکھائی تو دے، کہیں دکھائی تو دے، بتا ہے عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں۔ ہائے ہائے جواب سنو، مزہ آ جائے گا، خبر میں مجھے بھی جانا، خبر میں مجھے بھی جانا، مگر مزہ دیکھو کتنا مزہ آئے گا۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں، وہ زمین پھاڑتے ہوئے آئیں گے، ڈراتے ہوئے آئیں گے، مسلم ہے، آپ نے فرمایا حق ہے، مگر اتنا بتا دیں کہ میرا اور آپ کا رشتہ وہاں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور دور سے کہہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دور سے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے عمر میرا تیرا رشتہ یہاں بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، اور جنت میں بھی رہے گا، میرا تیرا رشتہ کٹنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے اذن نختصموا، تب یا رسول اللہ یہ رشتہ جب ہمارا اور آپ کا رہے گا تب ہم انہیں دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے، واہ 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 واہ، دیکھ لیں گے، واہ، تب تو ہم انہیں دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے سرکار ان سے۔ یہ کہا اور نبی مسکرا دیے، بات تمام ہوئی، ختم ہو گئی۔ حضرت عمر کا ایک دن وصال ہو گیا، جب حضور حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد حضرت عمر کے چند ساتھیوں نے
حضرت عمر فاروق اعظم کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوچھا سرکار وہ سب کچھ تو ہو گیا مگر اس بات کا بھی کچھ ہوا نا جو آپ نے فرمایا تھا دیکھ لیں گے نمٹ لیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ہاں جیسے کہ نبی نے فرمایا تھا وہ آئے تھے، کالی نیلی پیلی آنکھوں والے آئے تھے، زمین پھاڑتے ہوئے آئے تھے، وہ جھنجھوڑتے ہوئے آئے تھے، مجھے اٹھا کے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگے مر ربوں کا، اونچی آواز میں بولے مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے کہا تیرا رب کون ہے تو میں نے اس کے جواب میں کہا مر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سب کیا کہنے لگے من هذا الذي نسأله هذا يسألنا، یہ کون آدمی ہے جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہی الٹا ہم سے پوچھ رہا ہے، واہ واہ، فرشتوں سے بھی اس سے پہلے کسی نے پوچھا نہیں ہوگا، مگر یہ عمر ہے، وہ عمر جس کے آداب شہر سفر اس کو دادا صلی سلام وہ کہتے ہیں من هذا الذي نسأله، یہ کون آدمی ہے جس سے ہم پوچھ رہے ہیں، هذا يسألنا، اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے، وہ بولے مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ عمر نے کہا مر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کے بار بار کہتے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرات محترم تو دوسرا بولا هذا عمر، دوسرا فرشتہ بولا چلو یہاں سے، دیکھا واہ واہ واہ، ایک دم مہر لگتی ہے۔ سبحان اللہ، جو ہے ہاں اکبر مہر لگتی ہے، تم نہیں لگاؤ گے خود باڑے لگائیں گے، لگے گی تم سے زیادہ زمین کے ذرے ذرے کائنات کے جتنے یہ بے جان کرتے ہیں تم سے زیادہ ان باتوں کو خوش ہوتے ہیں۔ بے شک حق ہے، حق ہے بے شک، تو دوسرا فرشتہ کہتا کہاں ہو؟ کون سے ہاں عمر، یہ عمر ہے، یہ محمد کا غلام ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں دونوں کے دونوں مجھے چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے، ندائی میرے عمر کے لیے جنت کے جنت کی کھڑکیاں کھول، سبحان اللہ، رسول سے کہتا سبحان اللہ۔ اور میں یہ کہنا چاہتا تھا خبر کی دنیا ان کی ہے جن کی گردنوں میں نبی کی غلامی کا پٹا پڑا ہے، جو محمد کا غلام ہے، اللہ کی قسم وہ قبر کی دنیا اس سے کہا جائے گا چاچا چلا جا، جب محمد عمران حنفی کی دنیا میں چلا جا، جا مولانا عرفان کی عبدالغنی صاحب کی دنیا میں چلا جا، زاہد نعیمی کی دنیا میں چلا جا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مفتی اعظم کی دنیا میں جہاں تو دامن پکڑا تھا چلا جا، تو وہ کہے گا نا 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 اب اس دنیا میں نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا، بڑے مزے ہیں، بات ہے، بہار ہے، جہاں تک نظر پڑتی ہے روشنی روشنی ہے، ایسا پارک میں نے کہیں نہیں دیکھا جیسا پارک یہاں ہے، ایسی روشنی میں نے کہیں نہیں دیکھی جیسی روشنی یہاں ہے۔ حضرات محترم سوال آسان سوالوں کے جواب دے گیا بڑھیا والے، جب سوالوں کے جواب دے گیا جانے والا تو خدا کی قسم رحمت خدا نے پکار لی، رحمت خدا نے پکارا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے کو چھوڑ دو اور اس سے کہہ دو ہم ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، جنت کے جناب والا جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اے سی کیا دنیا کی کروڑوں اے سیاں ایک طرف اور جنت کے ہواؤں
کے چھوٹے کا ایک معمولی حصہ ایک طرف تو نہ ہی کیا ہے ایسی ایسیوں کی ہوائیں اور وہ چاروں طرف جناب والا بہار ہے بہار ہے. حضرت محترم لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. عجیب جنت کیا جو خبر کیا ہے جناب والا، ایک پوری دنیا پہ پھر پوری دنیا پہ حکومت ہو رہی ہے. گویا جہاں تک نظر جا رہی ہے کشاد کی ہی کشاد کی ہے، نور ہی نور ہے. یہ قبر کی دنیا ہے. اللہ آباد رکھے اور مرحوم کی بخشش فرمائے.